حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندے کو اللہ کا پیغام ہے کہ اے آدم کے فرزند، تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانہ سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے کہ جو بندہ اس کے ضرورت مند بندوں کی ضرورتوں پر خرچ کرتا رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کے خزانہ غیب سے ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو یقین کی دولت سے نوازا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا یہی معلوم ہے، اور ان کے ساتھ ان کے رب کریم کا یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس یقین کا کوئی حصہ نصیب فرمائے۔ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے کوئی بات بیان فرمائیں اور وہ قرآن مجید کی آیت نہ ہو، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی اسی قسم کی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اللہ کے بھروسہ پر اس کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہو اور گنو مت، یعنی اس فکر میں نہ پڑو کہ میرے پاس کتنا ہے اور میں اس میں کتنا راہ خدا میں دوں۔ اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے دو گی تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا، اور اگر بے حساب دو گی تو وہ بھی تمہیں اپنی نعمتیں بے حساب انڈھیلے گا۔ اور دولت جوڑ جوڑ کر اور بند کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا کہ رحمت اور برکت کے دروازے تم پر خدا نخواستہ بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا تھوڑا بہت کچھ ہو سکے اور جس کی توفیق ملے، راہ خدا میں کشادہ دستی سے دیتی رہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے فرزند، اللہ کی دی ہوئی دولت جو اپنی ضرورت سے فاضل ہو، اس کا راہ خدا میں صرف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس کا روکنا تمہارے لیے برا ہے، اور ہاں گزارے کے بقدر رکھنے پر کوئی ملامت نہیں، اور سب سے پہلے ان پر خرچ کرو جن کی تم پر ذمہ داری ہے۔ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو دولت وہ کمائے یا کسی ذریعہ سے اس کے پاس آئے، اس میں سے اپنی زندگی کی ضرورت کے بقدر تو اپنے پاس رکھے، باقی راہ خدا میں اس کے بندوں پر خرچ کرتا رہے۔ اور اس پر پہلا حق ان لوگوں کا ہے جن کا اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے اور جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے، مثلا اس کے اہل و عیال اور حاجت مند قریبی اعضاء وغیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔